اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں، میں عبدالحمید بٹ، ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی. ورچوئل کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 7th اردو سے ایک نعت شریف پڑھیں گے جو پیج نمبر 29 اور 30 پہ ہے. یہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی نعت ہے. تو اس سے پہلے ہم شروع کریں، میں آپ کو یاد دلاؤں نعت کسے کہتے ہیں. وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اسے نعت کہتے ہیں. یا اگر میں ایسے کہوں، جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. جس طرح حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. تو اب میں شروع کرتا ہوں. آپ اپنی کتاب جو ہو پیج نمبر 29 پہ کھولنے ہیں. پیارے بچوں، آپ کو میرے ساتھ اس نعت کو پڑھنا ہوگا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیاتی جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو بھی جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا. چونکہ یہ بڑی نعت شریف کہ ہم نے اس لیے 2 حصے کیے ہیں. آج کا حصہ جو ہے میں نے پڑھا، ابھی میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا نعت کسے کہتے ہیں. وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی گئی ہوں نعت کہلاتی ہے. یہاں پہ ماہر القادری جو ہے اس نے نعت شریف اس انداز سے شروع کیا ہے. سلام اس پر، یعنی ہر ایک مصرع جو ہے اس انداز سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جیسے درود اور سلام بھیجتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسی طرح سے سلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے بے کسوں کی دستگیری کی. بے کس محتاج، حاجت مند، جو بہت زیادہ حاجت مند ہو، جو محتاج ہو، جو بہت زیادہ لاچار ہو، اس کو ہم بے کس بھی کہتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دستگیری کی، یعنی مدد کی، عنایت کی. اس لیے اس بات کے لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ سلام اس پر. تو اسی طرح سے دوسری یہاں پہ جو بات آئی ہے، یہ سلام اس لیے ہے کہ انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، یعنی بادشاہ ہونے کی یا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے زندگی جو ہے اپنی سادگی کے ساتھ بسر کی. کوئی بادشاہنت انداز اختیار نہیں کیا، کوئی سلطنت والا انداز اختیار نہیں کیا، یعنی اپنی زندگی جو ہے وہ فقیری میں صرف کی، فقیری میں گزاری. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت ہم لوگوں کو سمجھائے. اسرار سر کی جمع، بید، راز، یعنی محبت کے اسرار کھولے جس نے، اس پہ سلام ہو. سلام ہو اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یعنی یہ بات ہے ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کے پاس، جب مشرکوں کے پاس اللہ کی دعوت لے کے جاتا تھا، جب حق کی دعوت لے کے جاتا تھا، جب وہ حق کی بات کرتا تھا، تو وہاں پہ لوگ اسے ظلم کرتے تھے، شر پہنچاتے تھے. تو اس پہ بھی انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بدلہ لیا، کسی سے کوئی کسی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ درگزر کیا، معاف کیا. اس کو یہاں پہ نوٹ کیا گیا ہے. یعنی انہوں نے زخم کھائے، اس کے برعکس انہوں نے پھول اپنی طرف سے برسائے. اسی طرح سے انہوں نے بھوکوں پیاسوں کو قبائیں دی. یہاں پہ جو لفظ آیا، قبا ایک قسم کا لباس ہوتا ہے وہاں پر، یعنی بھوکوں کو، پیاسوں کو، ننگوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، ان سب کی مدد کی. اس طرح سے
دوسرے مصرے میں یہاں پہ سلام اس پر کی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، تو بہت بڑی بات ہے. جس شخصیت کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی تھی وہ اپنی طرف سے ان کو بھی دعائیں دیتے تھے، یعنی کسی کو گالی کے بدلے گالی نہیں دی. جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ اخلاق نبوی، تو اس میں ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منہ سے کوئی برا کلمہ نہیں نکالتے تھے، یعنی کسی کو کوئی برا کلمہ کبھی بتایا ہی نہیں، یعنی منہ پہ ہی نہیں، زبان پہ ہی نہیں لایا. اسی طرح سے سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے حیات جاوداں دی اپنے دشمنوں کو بھی. تو یہاں پہ ایک بڑے دشمن کا نام بھی آیا ہے، ابو سفیان کا، یعنی بہت بڑے جانی دشمن تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بعد میں ایمان لائے تھے. اسی ایمان لانے والی بات کو یہاں پہ حیات جاوداں دی، چونکہ ایمان لانا یعنی مسلمان ہونا، اس کے بعد یعنی بحثیت مسلمان یہاں سے چلے جانا، اور اس طرح سے اس کو حیات جاوداں ملی، یعنی اس کو ہمیشہ کی زندگی ملی. اگر وہ مشرک مرتے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، تو اس کے لیے پھر آخرت میں وہ عید تھی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی بالکل صحیح بات ہے. یعنی جو ہم نے اوپر پڑھا فقیری اختیار کی بادشاہت میں، یعنی کسی سونا چاندی کے پیچھے نہیں پڑا، سونا چاندی جمع کرنے کی نہیں سوچی، یعنی گھر میں یہ چیزیں نہیں تھی. سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، ان کا بچھونا جو تھا، اوڑھنا جو تھا، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی بوریاں تھیں. اسی طرح سے سلام ہو اس پر جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتے تھے، یعنی حجرے یا حجرہ کوٹری کو کہتے ہیں، بہت چھوٹے مکان کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے ٹوٹے ہوئے حجرے میں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن ہر وقت ایک خاص بات جو ہے وہ سچی بات ہی کہتا تھا، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی برا کلمہ نہیں بولا. اس طرح سے ہمارا یہ والا حصہ جو ہے مکمل ہوتا ہے. خدا حافظ.